بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیلا کھانے سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عید کا گوشت جلدی پکانا ہو تو گوشت میں 12 خربوزے کے چھلکے ڈال دو، گوشت جلدی گل جائے گا۔ کالی کھانسی کے لیے تھوڑی سی اجوائن اور نمک کو باریک پیس کر شہد میں ملا کر دن میں 3 سے 4 بار چٹائیں، یہ کالی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ کالی کھانسی میں تازہ دہی کھلانا مفید ہے۔ دال پکا کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو مچھلی کا سالن کھایا کریں۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ جسم میں خارش کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے آرام ملتا ہے۔ کلونجی کھا کر سونے سے بال کالے رہتے ہیں۔ گوشت کو نمک ملے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں، اس سے نہ صرف گوشت میں جمع ہوا خون صاف ہو جائے گا اور برف بھی فوری طور پر پگھل جائے گی۔ روٹی کھا کر چند قدم چلنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کے گرم دودھ میں اجوائن ڈال کر پینے سے، بادام کے چھلکوں کی راکھ جن میں ملا کر یا ویسے ہی دانتوں پر ملنے سے دانتوں سے خون نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ مسوڑھے نہیں ہلتے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ املی کے پتے چبانے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ لکڑی، گاجر، پالک ان سب کا رس نکالیں، ملا کر پی لیں، اس کے پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ تربوز کے بیج چبا کر کھانے سے ماہواری کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کھیرا کھاتے رہنے سے گردوں کا مسئلہ کبھی نہیں ہوتا۔ مالٹے کا جوس پینے سے چہرے پر تازگی آتی ہے۔ لہسن کا ایک جوا نہار منہ کھاتے رہنے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو کیڑے والی جگہ پر لہسن رگڑنے سے دانتوں کا کیڑا مر جاتا ہے۔ کھیرے کا سالن بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کالے نمک کے چاٹنے سے آواز خوبصورت ہوتی ہے۔ خربوزے کے بیج چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونف والی چائے بنا کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں خرابی ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھاؤ۔ ہفتہ میں 1 بار پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ گھر میں کیڑے مکوڑے بہت زیادہ آتے ہوں تو جامن کے پتے گھر میں جلانے سے کیڑے بھاگ جاتے ہیں۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناخنوں پر لگانے سے ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے جلد ملائم رہتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ لہسن کا جوا چبانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ جن کا وزن زیادہ ہو وہ دائیں جانب منہ کر کے سویا کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ گھر میں مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ کرنے سے چونٹیاں نہیں آتی۔ سرخ شلجم کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پالک کا سالن کھا کر سونے سے نیند دیر سے آتی ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد گھر میں اگر بتی جلانے سے گھر سے نحوست دور رہتی ہے۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ نہ پئیں، اس سے خرابی ہو سکتی ہے۔ گرم روٹی دہی کے ساتھ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت کالے پڑ جاتے ہیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال انسان کو تمام جسمانی بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ گاجر کا جوس پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔
नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर ख़ारिश वाली जगह पर लगाने से ख़ारिश ख़त्म हो जाती है। पालक पकाकर खाने से कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाती है। मीठी चीज़ें खाने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। जब छींक आती है तो दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो जाता है। बड़ी इलायची खाकर जमा करने से बुढ़ापा देर से आता है। एड़ी वाले जूते पहनने से कमर दर्द का मसला हो जाता है। बारीक तकिया डालकर सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है। माल्टे का जूस पीने से मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। अगर कैंसर की बीमारी हो तो माल्टे का जूस बनाकर पिया करो। गर्म दूध पीने से नींद जल्दी आ जाती है। शक्कर अगर जम जाए तो इसमें 1 सेब का टुकड़ा काट कर रख दें। काली मिर्च खाने से निज़ाम हाज़मा दुरुस्त रहता है। लाल मिर्च का इस्तेमाल दिल के दौरे से महफूज रखता है। जैतून का तेल आँखों में लगाने से नज़र तेज़ होती है और चमकदार हो जाती है। संतरा खाने से दिल मजबूत होता है। उबले हुए आलू 3 घंटे में हज़म होते हैं। उबले हुए चावल 2 घंटों में हज़म हो जाते हैं। बिरयानी 3 घंटों में हज़म होती है। दांतों की अच्छी सफाई। सांस की बू की आम तरीन वजह मुंह की नाकस सफाई होती है, तो दिन में कम से कम 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश के साथ साथ दिन में कम से कम 1 बार खलाल करना भी ज़रूरी है। ज़ुबान पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं जिससे सांस की बू का सामना होता है, तो रोज़ाना टूथब्रश के पीछे वाले हिस्से से ज़ुबान की सफाई रोज़ाना करना चाहिए। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।